اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ دیکھیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ افغانستان اور پاکستان کی بڑے پیمانے پہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان نے بھرپور جواب دیا، بھرپور حملہ کر دیا ہے، کیونکہ اب ناک و ناک جو ہے نا فوج تنگ آ چکی تھی اپنے پیاروں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ وہ غدار ہیں جو کہ ابھی بھی امریکہ کے ٹراؤٹ ہیں۔ امریکہ نے جاتے ہوئے ان کو حکومت دی تھی۔ میں بھی حیران تھا کہ بھائی اتنی آسانی کے ساتھ ان کو کیسے حکومت مل گئی ہے۔ باقاعدہ معاہدے کے تحت ان کو ملی تھی۔ معاہدہ ہے ان کا انڈیا کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ اور کیا نام ہے، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے۔ یہ دیکھیں، جب وہ ہوا تھا ورلڈ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا تھا، اس میں پاکستانی فوج کی مخالفت کر رہے تھے پاکستان کی ٹیم کی، کرکٹ ٹیم کی، حالانکہ میچ تھا انڈیا اور پاکستان کا۔ تو یہ پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے اور انڈیا کی حمایت کر رہے تھے۔ 30 سال تک ہم نے ان غداروں کو کھلایا، سینے سے لگائے رکھا۔ 40 سال تک ان کی یہ 2 نسلیں پوری جوان ہوئی ہیں یہاں پہ، پیدا بھی یہی ہوئی، یہی پہ جوان ہوئی۔ تو یہ اتنے غدار ہیں۔ ان کو پہلے وارننگ دی جاتی تھی ہلکی پھلکی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید پاکستان ہم نے روس کو ہرایا ہے، امریکہ کو ہرایا ہے، یورپ کو ہرایا ہے، تو بھائی ان کو ہرایا تم لوگوں نے تو اپنے باپ کی پلاننگ کی وجہ سے ہرایا ہے نا۔ پاکستان ان کا باپ ہے۔ جب بیٹا باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دے نا، تو پھر باپ اس کا وہ اشر کرتا ہے نا، جو ابھی آپ لوگ دیکھیں گے جو افغانستان کے ساتھ ہوگا۔ روس کے ساتھ جنگ لڑی ISI، جنرل میت گل لڑ رہا تھا، اور سول کپڑوں میں ان کے روپ میں پاکستان آرمی لڑ رہی تھی۔ ابھی امریکہ آیا، نیٹو آیا، نیٹو کے ساتھ جو ہے نا پاکستان کی ISI لڑ رہی تھی، آرمی لڑ رہی تھی ان کے مجاہدین کے روپ میں۔ اس کے بعد امریکہ آیا، امریکہ کے خلاف بھی پاکستان کی آرمی ہی لڑ رہی تھی، اور جب آزاد ہوئے تو ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ بھائی ہم تو بہت بڑی توپ ہیں، ہم نے تو امریکہ کو، انگلینڈ کو، پورے یورپ کو ہرا دیا ہے، روس کو ہرا دیا ہے، تو یہ پاکستان کو تو ہم پھونک مار کے اڑا دیں گے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹا کبھی بھی باپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، نہ ہی اس تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک ان کی تجارتی راستہ ہے واخان، جو کہ آذربائیجان سے بھی ملتا ہے اور چین سے بھی ملتا ہے، یہی راستہ ملتا ہے جا کے۔ تو اس میں پاکستان کو چین کی بھی حمایت حاصل ہے اور آذربائیجان کی بھی حمایت حاصل ہے۔ دونوں ممالک کے ساتھ مل کے تو پاکستانی فوج نے بیک وقت چاروں طرف سے حملہ کیا ہے، اور یقین جانیے میں الفن کہہ رہا ہوں کہ وہ لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ اب PTI کے لوگ جو کہہ رہے تھے نا، PTI کا وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات KP کے نشان عبرت پکڑو کہ انہوں نے امریکہ کو ہرایا ہوا ہے، روس کو ہرایا ہوا ہے، نیٹو کو ہرایا ہوا ہے۔ تو بھائی وہ ہرایا ہے تو اپنے باپ کے سر پہ ہرایا ہے نا، پاکستانی فوج کے سر پہ ہرایا ہے نا۔ ان کا اپنا تو کوئی کارنامہ نہیں تھا اس میں، یہ بس جا کے قبضہ کر لیتے تھے۔ آگے ان کو شکست پاکستان کی فوج دیتی تھی، پاکستان آرمی۔ اب جو انگلینڈ نہ امریکہ نے تازہ سروے جاری کیا نا، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج اتنی طاقتور ہو گئی ہے نا کہ وہ بیک وقت طاقتور ترین 10 ممالک کے ساتھ جنگ کر سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ الحمدللہ
پاکستان کا میزائل پروگرام دیکھ لیں، جنگی جہاز ہم خود بنا رہے ہیں، میزائل خود بنا رہے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا جی ان کے پاس اگر میزائل ہیں تو ہمارے پاس بھی میزائل ہیں، بھائی ہمارے بندے جا کے وہاں پھٹ جاتے ہیں، ان کے میزائل پھٹتے ہیں، ہمارے بندے پھٹ جاتے ہیں۔ تو اب کل انہوں نے ایک کے پی کے میں ایک جگہ ہے، اس پہ معدنیات نکل رہی تھیں، تو ان کو مزدوروں کو 18 مزدوروں کو اٹھا کے لے گئے، 28 کو لے کے گئے، 8 کو چھوڑا دیا گیا ہے پاکستان آرمی نے، لیکن 20 کو لے کے وہ افغانستان نکل گئے ہیں۔ ان کے پیچھے گئی ہوئی ہے پاکستان آرمی، انشاءاللہ ان کو بھی بحفاظت چھوڑا کے لائے گی۔ ان کو ابھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ لیا ہے۔ ان کو بڑی وارننگ ملی، بڑا لحاظ کیا، لیکن اب نک و نک تنگ آ چکے تھے آرمی کے جوان اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھا کے۔ اب پھر آخری اربہ یہی بچتا ہے کہ پھر ان کو جب تک صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیا جائے، ٹی ٹی پی کا مکمل خاتمہ جب تک نہیں ہو جاتا ہے نا، اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان آرمی کو فتح عطا کرے گا اس میں۔ تو کے پی کے کی گورنمنٹ پوری طرح ملوث ہے ان لوگوں کو اغوا کروانے میں، اور ان کو لا کے 45,000، یہ اب 60,000 کے قریب ہو گئے ہیں، 45,000 تھے اس وقت جب عمران نیازی نے لا کے ان کو کے پی کے میں بسایا تھا۔ یہ دہشت گردوں کو نکال چکے تھے پاکستان آرمی اور نواز شریف۔ ہر اچھا کام کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر غلیظ اور برے کام کے پیچھے عمران نیازی کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن قوم یوتھڑ کے دماغ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے نا، بیوقوف اتنے عمران ریاض ان کو ڈیلی ان کو بیوقوف بناتا ہے۔ بس یہ عمران خان کا جیل کا دروازہ ٹرمپ آئے گا، کھول دے گا، وہ فوری طور پہ نکل کے زمان پارک چلا جائے گا، وہاں خطاب کرے گا، بنی گالا آ جائے گا، وہاں پہ اس کا بھرپور استقبال ہوگا، اور یوتھڑ کو دھڑا دھڑ اس پہ تسلیم کر کے نا اس کو ویوز دے رہی ہوتی ہے۔ وہ ادھر سے ڈالر کما رہا ہے، ان سے بھی ڈالر لے رہا ہے کہ بھائی میری امداد کرو، میں تو کنگلا ہو گیا ہوں۔ دونوں طرف سے لوٹ رہا ہے۔ یہ اس کا باپ جو ہے نا، عمران ریاض کا باپ، یہ صحافی نہیں ہے، صحافت کے نام پہ دبا ہے۔ الحمدللہ میں پاکستان کا سینئر ترین صحافی ہوں، میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی نوائے وقت اخبار میں کیا تھا، جس میں میں بطور اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا۔ تو بعد میں پھر پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا کہ وہاں پہ ایک پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں اس پرچے کو پڑھتا تو اس میں 100% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں معذرت کر کے آ جاتا تھا۔ بعد میں پھر انہوں نے بلانا ہی چھوڑ دیا کہ بھائی یہ بندہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ پاک نے کرم کیا کہ مجھے اللہ پاک نے اپنا چینل دے دیا جس پہ میں کھل کے بول سکتا ہوں، اور میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ اتنا سا بھی جھوٹ نہیں بتاؤں گا۔ جو بھی بتاؤں گا یوتھڑ بھی سن لے، میرا چینل دیکھا کریں، اس پہ آپ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ عمران نیازی ہرگز زندہ باہر نہیں آ سکتا ہے، ہاں ایک طاقت اس کو زندہ باہر لا سکتی ہے، وہ ہے اللہ پاک کی، جس پہ کبھی انہوں نے توکل ہی نہیں کیا۔ کبھی یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ جسٹس یہ شاہ صاحب وہ بنیں گے چیف جسٹس، تو وہ عمران نیازی کو سارے کیسوں میں بری کر کے تو بحفاظت لا کے تو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں گے۔ دیکھیں اللہ پاک نے اس میں بھی ان کو جھوٹا ثابت کیا، وہ نہیں بن سکا۔ تو اب جو بنا ہے وہ افریدی ہے، جیسے شاہد افریدی نے ڈنڈا دیا ہوا ہے نا ان کو، یہ بھی افریدی ہے۔ اور اب ایماندار ججوں کی وہاں پہ اکثریت ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو بے ایمان ٹراؤٹ جج ہے نا، یہ اقلیت میں ان کی تعداد 6 ہے ٹوٹل، اس میں ایک عائشہ ملک ہے اور باقی سارے وہ ٹراؤٹ جج ہیں، ایک دو لیڈیز ہیں، باقی 4 مرد ہیں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے کل فیصلہ آ جائے گا۔ آج اتوار کا دن ہے، 12 تاریخ ہے، اور کل پیر کے دن 13 تاریخ ہے، 13 جنوری 2025۔ کل انشاءاللہ فیصلہ آ جائے گا یہ 190 ملین پاؤنڈ کا۔
جو کہ انگلینڈ کی ایجنسی نے پکڑا ہے، کرائم ایجنسی نے ان کا فراڈ، عمران نیازی کا فراڈ، ملک ریاض کا فراڈ۔ ملک ریاض کا نام لیتے ہوئے بھی یہ صحافی ڈرتے ہیں، یہ صحافی نہیں ہے، صحافت کے نام پہ دبا ہے۔ یہ احمد میر نے سب سے زیادہ پلاٹ، بنگلے، رشوتیں لی ہوئی ہیں ملک ریاض سے، تو یہ اس کے سامنے نظریں اٹھا کے تو بات نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد سے میں اللہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے کبھی زندگی میں لفافہ نہیں لیا ہے، ایمانداری کے ساتھ صحافت کی ہے، اور جب تک، اب تو بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے، آخری عمر میں لفافہ لے کے جھوٹ بول کے آخرت خراب نہیں کرنی ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور اپنے آرمی کا، اپنے سیکورٹی اداروں کا ساتھ دیں، اپنے حافظ سید عاصم منیر کمانڈر ان چیف کا ساتھ دیں، اور ملک کے وفادار بنے، پارٹیوں کے وفادار ہرگز نہ بنے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے کیا گیا ہے کہ ان کو یہ کیا نام ہے، بھول ہی گیا ہوں، ہاں، اس کا فیصلہ میں عمران نیازی نے خود کہا، تسلیم کیا ہے کہ بھائی چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چوری کی ہوئی ہے، میں نے یہ کرپشن کی ہوئی ہے، تو اس میں مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، اس میں مجھے سزا ہو جائے گی۔ اس کی بہن علیمہ خان کہہ رہی ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ ہاں ہمارے بھائی کو اس میں سزا ہو جائے گی۔ خود جو ہے نا بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ ہاں اس میں سزا ہو جائے گی۔ تو پھر آپ خود سوچیں نا کہ اگر کچھ کیا نہیں ہے تو پھر سزا کیوں ہوگی؟ کیا ہوا ہے نا، تو کرپشن کی ہوئی ہے نا، ملک کو لوٹا ہوا ہے نا۔ 190 ملین روپے نہیں ہے، 190 ملین پونڈ ہیں، جو کہ گورنمنٹ آف انگلینڈ نے پکڑ کے اس کے حوالے کیے۔ یہ وزیر اعظم تھا کہ یہ اپنے پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، یہ اپنے خزانے میں ڈال دو۔ اس نے بجائے خزانے میں ڈالنے کے ملک ریاض کو وہ دے دیا، اور اس کے بعد ملک ریاض سے تبادلے میں زمینیں لی، 500 کنال کے رقبہ لیا، جو کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہے مجھے تحفہ ملا۔ اور تمہاری شکل جیسے بڈھی گھوڑی کو تو کوئی 5 انچ بھی نہ دے تو 500 کنال تو آسان ہے کہنا، 500 کنال منہ سے کہنا آسان ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ کل کا ولاگ انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور پوری ویڈیوز دیکھا کریں، اور اشتہاروں کو بھی دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔